ہر سٹیپ پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. یہ جو آپ کو تقریباً یہاں بتائے جاتے ہیں تو ہر سٹیپ پہ یہاں آنے سے پہلے، یہاں آنے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد، 10 سال بعد ڈوز اور ڈونٹس ہوں گے. اور یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں صرف پیشنٹس کے لیے نہیں ہوتے، یہ صرف فیملیز کے لیے نہیں ہوتے، یہ سوسائٹیز کے لیے بھی ہوتے ہیں، ہر بندے کے لیے ہوتے ہیں جو اس نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے پہ کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ نہیں کرنا ہوتا. اور آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ لوگ جب ڈوز اینڈ ڈونٹس کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے تو وہ ٹربل میں پھنس جاتے ہیں. کتنے کتنے بڑے ہیرے آپ ماضی میں دیکھیں، کتنے کتنے بڑے سائنسدان، کتنے کتنے بڑے لیڈر، سیاستدان، رہنما، بادشاہ، شاعر، سائنسدان سے بھی بڑے سائنسدان، جب وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو نئے ڈوز اینڈ ڈونٹس آتے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سنتے ہیں نا ہسٹری میں جتنے بڑے سائنسدان تھے اخیر میں ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا. آئنسٹائن، نیوٹن، فرائیڈ، سیاستدان، چرچل، مرزا غالب، فیض احمد فیض، علامہ اقبال. یہاں تھوڑی دل کو پکڑ ہوتی ہے نا جب ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں. نہیں، دیکھنے والی بات ہے کہ ان کا کیا بنا تو ہمارا کیا بنے گا. ان کا کیا بنا اور ہمارا کیا بنا. وہ آخر میں ابراہیم لنکن کا کیا بنا اور ہمارا کیا بنے گا. ہر بندہ جو زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، عمر میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بدل رہے ہوتے ہیں. اور سیم آپ کے ساتھ بھی ہے کہ جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈوز اینڈ ڈونٹس بدل رہے ہوتے ہیں. یہاں فل سٹاپ کوئی نہیں ہے انٹل پروون ادروائز. فل سٹاپ کوئی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بتانا ہمارے لیے کوئی تعریف کا باعث نہیں بنتا. جب ہم آپ کو ریئلٹی بتاتے ہیں تو آپ کوئی بہت خوش تو نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں خوش. آپ تو ہم سے کوئی اور سننا چاہتے ہیں بات. کیا بات ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے؟ یہ سننا چاہتے ہیں نا کہ اس کے بعد پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. لیکن ایسا ہوتا ہے، وہ پہلے فلمیں آتی تھیں تو فلموں کے آخر میں کچھ ایسا منظر دکھایا جاتا تھا کہ پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ بڑے بڑے ہیرے اس تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں. ہم آپ ان کے مقابلے میں شاید اتنے نہیں ہیں، لیکن ہم سیکھ سکتے ہیں ہمبلی، عاجزی کے ساتھ ہم سیکھ سکتے ہیں، حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ ہمیں ایک دریا کے پار اترنا ہے، پھر ایک اور دریا کا سامنا ہوگا، پھر اس دریا کے پار اتریں گے تو ایک اور دریا کا سامنا ہوگا. جی مثال کے طور پر کوئی بھی شاعر، مرزا غالب جو کہ بائی پولر ڈس آرڈر میں مبتلا تھے، الکوہلزم کا بھی مسئلہ تھا، گیمبلنگ کا بھی مسئلہ تھا، ان کو ڈائبٹیز بھی تھی. تو مرزا غالب نے اتنی اچھی شاعری بھی کی جو ان کی وجہ شہرت ہے. اگر وہ اتنے اچھے شاعر نہ ہوتے تو ہمیں مرزا غالب کا پتہ ہی نہ ہوتا. لیکن وہ کیسے کوپ اپ کر رہے تھے اور وہ کیسے دنیا سے گئے، یہ ہسٹری میں تو لکھا ہوا ہے نا. علامہ اقبال دنیا سے کیسے گئے، آخر میں کیسے کوپ اپ نہ کر سکے اور پھر دنیا سے بہت تکلیف کے ساتھ گئے. قائد اعظم دنیا سے کیسے گئے کیونکہ وہ بڑی تکلیف سے گئے اور ہم سب وہ تھوڑا بہت جانتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے لوگ ہمارے ذہن میں جن کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، وہ جب اپنے عروج سے پرے چلے گئے اور انہوں نے اس چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، نشے کی مدد سے یا ڈرگز کی مدد سے یا الکوہل کی مدد سے حقیقت کو جھٹلانا چاہا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوا سامنے ہمیں ملنا چاہیے نا. لیکن عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے. کیا ہم اپنے خاندان میں کبھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں
ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ انہوں نے کون سی کوتاہیاں کی اور کون سی تکلیفوں میں سے گزرے، پھر ان کا کیا بنا؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس سے سیکھا؟ کیونکہ ہمارے بڑے جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جن مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، جینیٹیکلی ہم بھی انہی مصیبتوں میں سے گزر سکتے ہیں اگر احتیاط نہ کریں، اگر ہم دوسرا رستہ اختیار نہ کریں، اسی رستے پہ چلتے رہیں جس رستے پہ وہ چلتے تھے۔